بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے کوکنگ کے سفر کی کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری ماما بہت اچھی کوکنگ کرتی تھیں۔ ہر بچے کو اس کی ماں کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہوتا ہے، لیکن میری ماما کی کوکنگ ساری فیملی میں بہت پسند کی جاتی تھی۔ روزمرہ کے کھانوں سے لے کر اچار، چٹنیاں، مربے، کون سی ایسی چیز ہے جس میں ان کو مہارت نہ ہو۔ اب جی وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں بھی اچھی کوک بنے۔ اسی چکر میں میری بہن کو 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے کوکنگ سکھانی شروع کر دی۔ ہائے، اس کے بعد جی میری باری تھی۔ 12 سال کی عمر میں آٹا گوندنا جو شروع کیا تو دادی اماں جو کہ علیحدہ پوشن میں رہتی تھی بس مجھے بلوا بھیجتی۔ ان کے خیال میں بہت اچھا آٹا گوندتی تھی، اور اس بات پہ کبھی مجھے کوفت بھی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ خوشی محسوس ہوتی تھی کہ آخر میں اچھا آٹا گوندتی ہوں، تبھی تو اماں جی مجھے بلواتی ہیں۔ خیر جی، سال گزرتے گئے اور میٹرک کے ایگزامز کے بعد ماما کا کچن سے بلاوا آ گیا۔ ہائے، اور ادھر میں یہ سوچے بیٹھی تھی کہ اب ایگزامز کے بعد خوب ناول پڑھوں گی، جی بھر کے سوؤں گی، بس آرام کروں گی۔ لیکن جی ماما کی تو پلاننگ کچھ اور ہی تھی۔ ماما نے مجھے بلوایا، آ جاؤ، اب روزانہ سے ہانڈی بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہائے، مری ہوئی آواز میرے حلق سے نکلی۔ بڑی بہن کی طرف التجا بھری نظروں سے میں نے دیکھا، پر بہن نے کوئی پرانی دشمنی نکالتے ہوئے کہا، جی ماما اب آپ اس کو بھی کچھ سکھا دیں، کیونکہ اس وقت میری بہن جو ہے وہ اچھا خاصا کھانا بنا لیتی تھی۔ بس جی ماما ٹھانے بیٹھی تھیں کہ لڑکیوں کو گھرداری اور کچن کے کاموں میں پرفیکٹ بنا کر چھوڑنا ہے۔ اب کیا جی، گرمی کا موسم تھا، چولہے کے آگے اوپر سے پیاز کاٹنا جو سب سے زیادہ مجھے مشکل کام لگتا تھا۔ ہائے، چیری بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ بہن کو کہا کہ چلو میں روزانہ ناشتہ بنا دیا کروں گی، تو آپ مجھے ہانڈی کے لیے پیاز کاٹ دیا کرنا۔ بہن نے بھی کوئی میرے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا اور حامی بھر لی۔ اب جی ہوا یہ کہ اب میں صبح ناشتہ بناتی، اور یہ ناشتہ بنانا جو میرے پلے پڑا نا، تو پھر کالج جانے سے پہلے بھی میں اپنے بھائیوں کو ناشتہ بنا کے دے کے کچن صاف کر کے پھر کالج جاتی تھی۔ اب جناب ناشتہ بھی میں بنا رہی ہوں، دوپہر کی ہانڈی میں بھی میں بنا رہی ہوں، بہن نے صرف پیاز کاٹ کے دینے ہیں اور ایک موٹی موٹی سی ترکیب بتا دینی ہے مجھے کہ ایسے ایسے تم نے ہانڈی بنانی ہے، جو کہ میں ایک دفعہ بناتی تو مجھے اگلی بار یاد ہی نہ رہتی۔ اب کئی سبزیوں میں پانی نہیں ڈلتا، مجھے یاد ہی نہ رہتا کہ اب جو میں نے سبزی بنا رہی ہوں اس میں پانی ڈلتا ہے یا نہیں، جیسے بینگن ہے ان میں پانی نہیں ڈلتا، تو میں ماما سے پوچھتی کہ ماما میں اس میں پانی ڈالوں یا نہیں۔ بہن کی تو میرے سے کوئی پکی دشمنی تھی، فوراً بول پڑتی کہ ماما آپ نے اس کو پہلے بتا چکی ہیں نا، اب اس کو خود سوچنے دیں۔ اب اس وقت یوٹیوب تو تھا نہیں کہ فوراً میں یوٹیوب سے ریسپی سرچ کر لیتی اور ہانڈی بنا لیتی۔ بس کیا کروں بھئی، کیا میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہے جی، جیسے تیسے سال گزرا اور بہن کی شادی ہو گئی۔ بہن وقت پھیرے یعنی مکلاوے پر گھر آئی، کھانا لگایا گیا۔ بہن نے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر کہا، کھانا کس نے بنایا ہے؟ میں نے کہا، جی فلاں چیز میں نے بنائی ہے۔ پیاز کس نے کاٹا ہے؟ حیرانگی سے سوال کیا گیا۔ جی میں نے، اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو داد دیتے ہوئے ایسے کہا گویا اس وقت پیاز کاٹنا میرے لیے بہت بڑا کام تھا۔ پھر جی بہن پیا دیس سدھاری اور میں کچن میں سدھاری، ساتھ ساتھ کالج بھی تھا۔ اچھا، ہمارے گھر میں لیمو کا ایک درخت ہوتا تھا۔ اب میں جو بھی کھانا بناتی اس میں لیمو نچوڑ دیتی، ذائقہ خود بہت تیکھا ہو جاتا۔ اب بھائیوں کو کھانا بڑا ہی پسند آنے لگا، انہوں نے کہا، واہ جی واہ، باجی تو بڑا اچھا کھانا بناتی ہے، اور میں بھی کہتی، واہ 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 واہ، میری تعریف ہو رہی ہے۔ اچھا، اس وقت یوٹیوب تو نہیں تھا نا، تو ماما کے پاس ڈالڈا کی ایک کک بک تھی، ڈالڈا کک بک۔ اب میں جب فارغ ہوتی تو وہ کک بک لے کر بیٹھ جاتی، اور اس کک بک سے کب میری دوستی ہوئی میں آپ کو سچی بتاؤں کہ مجھے بھی پتہ نہ چلا۔ اس کک بک سے میں نے بہت سی ریسپیز ٹرائی کی، پینٹ کوکیز، کوکونٹ کوکیز، دیسی نان ہتائیاں، اور بہت سے تجربات کیے۔ اور ماما نے بھی کبھی منع نہ کیا تھا کہ یہ تم کیا روز کچن میں نت نئے تجربات کر رہی ہوتی ہو۔ اس وقت پی ٹی وی کا ایک ہی چینل تھا، اور اس ہفتے میں ایک کوکب خواجہ کا کوکنگ شو لگا کرتا تھا، اور میں وہ بڑی شوق سے وہ پروگرام دیکھتی۔
اچھا، جب تک میں آپ کو آگے کہانی سناتی ہوں نا، آپ میرے چینل کو نا سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، بات ہو رہی تھی کوکب خواجہ کی، تو ان کا پی ٹی وی پر ایک آتا تھا کوکنگ شو، ویک میں ایک دفعہ لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی شوق پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اس شو کو ہوا دینے میں بنیادی کردار ادا کیا میرے والد محترم نے، جو کہ ماما کی سگڑ بناؤ مہم میں برابر کے شریک تھے۔ ہائے ہائے، کیا بتاؤں میں آپ کو، جو زمانہ رسالوں میں منہ دینے کا تھا، وہ مجھے ایک کاپی اور پین پکڑا کر کوکب خواجہ کے ٹی وی شو کے آگے بٹھا دیا جاتا تھا، اور میرے سے امید کی جاتی تھی کہ نہ صرف میں وہ ریسپی لکھوں بلکہ اگلے ہی دن اس ریسپی کو ٹرائی بھی کر لوں، اور کچن کی عدالت میں والد صاحب جج اور ماما میری وکیل بن جاتی۔ آج بھی وہ نوٹ بک میری ماما کے کچن میں موجود ہے، اور کوکب خواجہ، آپ کو میں یہ کہوں کہ شاید ہی کسی نے آپ کو ایسے فالو کیا ہو جیسے میرے گھر والوں نے نا مجھ سے کروایا۔ میری والدہ کے بعد میری کوکنگ کی استاد کوکب خواجہ تھیں۔ ان کی بے شمار ریسپیز آج بھی دل و دماغ پر نقش ہیں۔ کہیں نہ کہیں میری کوکنگ میں ان کی جھلک آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ ہے جی، نئی نئی ریسپیز ٹرائی کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب نئی نئی ریسپیز کہاں سے آتی؟ ایک تو کوکب خواجہ کا شو تھا، وہ ریسپی جو ہے اگلے دن ٹرائی ہو جاتی، اور باقی رہ گئے رسالے، تو وہ جو ہی میرے ہاتھ لگتے، خواتین ڈائجسٹ اور کرن وغیرہ، اس کا پہلے ہی آخری صفحہ کھولا جاتا تاکہ جلدی سے پہلے نئی ریسپی دیکھ لی جائے۔ اس کے علاوہ میری چچی بھی بہت اچھی کوک تھیں، ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، چائنیز کھانے، گلاب جامن، رس ملائی اور بہت کچھ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میرے والد محترم، جو کہ ماما کی سگڑ بناؤ مہم میں ایک ایکٹیو ممبر کی حیثیت رکھتے تھے، ان کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ میں جو کچھ بھی بناؤں نا، اگر وہ اچھی نہ بنے نا تو آپ نے مہمانوں کے سامنے نہ خاموش رہنا ہے، یا یہ نہیں کہنا کہ یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں بنی۔ خیر، ہوا یوں کہ میرے ماموں آ رہے تھے سویڈن سے، تو ماما نے خوب اہتمام کا ارادہ کیا، مینیو سیٹ ہوا یہ کہ عین اسی دن جس دن ماموں نے آنا تھا، فیملی میں فوتگی ہو گئی اور میری ماما کو وہاں جانا پڑ گیا۔ ہائے ہائے، وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ اب کیا ہونا تھا، کچن ماما کا مینیو اور میں اکیلی۔ سچی سے آج بھی وہ دن مجھے یاد ہے۔ ابھی اتنی ڈشز اکیلے بنانے کا تجربہ نہیں تھا۔ نہلے پہ دہلا چکن چرکا، جو آج تک میں نے بنایا ہی نہیں تھا۔ اب میں یوٹیوب تو نہیں تھا نا کہ فوراً ریسپی سرچ ہو جاتی اور بس میں بنا لیتی۔ ہے جی، جیسے تیسے کھانا بنا، شام کو ماما پاپا بھی آ گئے، ماموں بھی آ گئے، کھانا رکھا گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہی میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھ لیا کہ چرگا کیسا بنائے، اور انہوں نے ایک خاموش نگاہ میرے اوپر ڈالی مگر بولے کچھ نہیں۔ اگلے دن میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ماما کہہ رہی تھی کہ چرگا تھوڑا پھیکا بنا تھا، تو میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا تو آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ تو ان کا جواب آیا، بیٹا جی آپ نے خود ہی منع کیا تھا کہ اگر کچھ اچھا نہ بنے تو بولنا نہیں ہے۔ اب جب بھی میں چرگا بناتی ہوں تو ماضی کی یادوں میں کھوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ خیر جی، گریجویشن کے فائنلز تک کوکنگ کی الف بے میں جان چکی تھی۔ گریجویشن کے بعد تو کچن کا پورا میدان میں نے اپنے ہی قبضے میں کر لیا۔ ہر قسم کے کھانے بنا لیتی، پوری دعوت کا کھانا بھی اکیلے بنانا کوئی مشکل نہ لگتا۔ بس دیسی سویٹ ڈشز جو ہوتی ہیں نا، جیسے کھیر، حلوہ، گجریلا، زردہ وغیرہ بنانے میں نا مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ویسے بھی روایتی طور پر گھر کے بڑے ہی ایسی چیزیں بناتے ہیں، تو ہمارے گھر میں بھی ماما ہی بنا لیتی تھیں۔ اب میری شادی ہونے میں 2-3 دن پہلے عید میلاد النبی تھا، تو ماما نے کہا کہ آج تم زردہ بنانا، کیونکہ تمہیں زردہ بنانا نہیں آتا تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سسرال میں جا کے جب پہلا کھانا بنانا پڑتا ہے تو وہ زردہ ہی تم سے بنوائیں، تو تمہیں تو زردہ بنانا آتا نہیں ہے۔ اب کیا تھا، ایک تو وہ جولائی کا مہینہ تھا، گرمی، میں نے بڑے برے منہ بنائے کہ 2-3 دن کے بعد میری شادی ہے تو میں چولہے کے پاس کھڑی ہوں، میری سکن خراب ہو جائے گی۔ لیکن جی میری ماما نے پہلے کبھی کوئی بات مانی تھی جو آج وہ میری بات مان جاتی، بس اپنے پاس کھڑا کیا کہ یہ لو ایسے سے بناتی جاؤ،
اب میں نے بنا تو لیا لیکن اس کا میتھڈ میرے ذہن میں نہ بیٹھا۔ یقین کریں شادی کے 10 سال کے بعد میں نے صحیح معنوں میں زردہ بنانا سیکھا ہے جی۔ نانکو دادکو میں میری کوکنگ کو پسند کیا جاتا تھا۔ اپنی ماما کے گھر سارا میں نے کچن سنبھالا ہوا تھا اور پھر میری شادی ہو گئی۔ اب میری ماما بتاتی ہیں کہ جب تمہاری رخصتی کے بعد میں گھر آئی تو بکھرے ہوئے کچن پر جب میری نظر پڑی تو کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا کہ یہ آپ کچن کون سمیٹے گا۔ اور میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یاد بازی تبھی آتی تھی جب ہم کچن میں جاتے تھے۔ خیر شادی ہو گئی۔ اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی میرے دوستو، بلکہ اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ کہانی میں آپ کو سناؤں گی تبھی جب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور کامنٹ میں بتائیں گے کہ آپ مجھ سے میری اگلی کہانی سننا چاہتے ہیں، یعنی سسرال گھر کی، تو ہی میں آپ کو سناؤں گی۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور ایک اچھا سا کامنٹ بھی چھوڑ دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔